موہد آفس جانے سے پہلے زرنگار کو الوداعی طور پر ملنے اور حال پوچھنے آیا تھا۔ انہوں نے حسب عادت بنا پہچانے بے ریاسی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ دروازے کی جانب مڑا تو مہرماں کی طنزیہ آواز نے قدم روک لیے۔ میری ساس کے ساتھ تمہارے اس قدر التفات کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اپنی طرف سے اس نے بہت کڑا طنز کیا تھا۔ موہد ایڑیوں پر گھوم کر اس کی طرف مڑا، ابرو کو استفہامیہ اچکایا، مگر پھر چبا کر بولا، میرے خیال میں ان سے میرا بھی ایک الگ سے رشتہ ہے مہرماں افندی۔ پھر جیسے وہ ٹھنڈا پڑا تھا کچھ سوچ کر، ویسے اچھا لگا یہ جان کر کہ تم اپنے اور ان کے اصل رشتے کا تعین کر چکی ہو۔ مہرماں پر جیسے یکلخت کسی نے ٹھنڈا پانی انڈیل دیا ہو۔ موہد کے ہونٹوں پر آئی محظوظ مسکراہٹ نے اس کا خون کھلا دیا۔ شٹ اپ! شکریہ! وہ تعظیماً ہلکا سا جھکا اور یوں ہی مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ مہرماں کا جی چاہا کہ سر دیوار میں دے مارے، اپنی زبان کو بھی کوسا۔ ضرورت ہی کیا تھی اس کھڑوس کے سامنے بولنے کی؟ اس نے انتقاماً سومیا کی کہی باتوں کو پھر سے سوچنا شروع کر دیا، جو رات ہی سے اس کے ذہن کے کواڑ کھٹکھٹا رہی تھی۔ تمہاری زندگی برباد ہوئی تھی مہر، لیکن اس کے بعد نہ تمہارے والدین نے تمہیں اس طرح سپورٹ کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا، اور نہ آغا جان نے بھی تمہارے زخموں پر پاہا رکھنے کی بجائے نمیر سے اپنی دشمنی نبھانا زیادہ ضروری سمجھا۔ سومیا کا لب و لہجہ ہمدردی لیے ہوئے تھا۔ نمیر سے بات کرو، تم چاہے اسے ساری عمر معاف نہ کرنا، مگر دربدری کے ان 14 سالوں کے زخم تو دیکھ لو اس کے وجود پر، پھر شاید وہ بری ہو جائے تمہاری عدالت سے۔ اس نے گہری سانس بھر کر یاسیت سے ایک ہی جگہ بت بنی بیٹھی زرنگار کو دیکھا۔ یہ عورت اسے بہت قابل ہمدردی لگی تھی۔ طوائف، ناچنے گانے والی، یہ سب تو محض زمانے کے دیے ہوئے نام ہی ہوا کرتے ہیں۔ کبھی کوئی ان کی آنکھوں میں، ان کی روح میں جھانکنے کی کوشش کرے تو کیا کیا روح پرور کہانیاں ملیں۔ مہر کا ذہن الگ ہی اڑان بھر رہا تھا۔ اگرچہ دل اس پر مطمئن نہیں تھا، مگر اس کے دماغ میں گونجتی آوازیں، اگر تمہیں اس معاملے پر منصب بنا ہی دیا گیا ہے مہر، تو دوسری طرف کا دکھ بھی سن لینا فیصلہ کرنے سے پہلے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے زخم تم سے زیادہ گہرے ہوں۔ مہرماں نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ موہد کا برتھ ڈے سمرا چچی بہت اچھی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی، تو گھر میں ایک بہت خوشگوار سی ہلچل پھیل گئی۔ اب تو ترس کر اس گھر میں خوشیاں آتی تھی۔ کوئی بھی موہد کو نہ بتائے، اسے کبھی بھی یاد نہیں رہتا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سب کو تنبیہ کی تھی، اور اب تحفے تحائف خریدنے اور کچن کا مینیو ترتیب دینے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ آپی، تم کیا دے رہی ہو موہد بھائی کو؟ ملاحہ نے مسکرا کر پوچھا۔ مہرماں نے نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی۔ ہر چیز پر تو آتے ہی قابض ہو گیا ہے تمہارا موہد بھائی، اس کی شان شایان کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کیا؟ آپی، ملاحہ نے احتجاجاً کہا، جب اللہ بن مانگے خوشی کے چھوٹے چھوٹے مواقع دے رہا ہوں تو اپنی قنوتیت کو چھوڑ کر خوش ہو لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی، لے لیں گے تاج محل کا مجسمہ تمہارے موہد بھائی کے لیے، اب خوش؟ مہرماں جس طرح اکتا کر بولی، اس پر ملاحہ خوش تو کیا ہوتی، جل بن کر وہاں سے اٹھ ہی آئی۔ وہ یاسیت زدہ ہو رہی تھی۔ کوریڈور سے گزرتی ملاحہ کے قدم کبیر کو آغا جان کی اسٹڈی سے نکلتے دیکھ کر سست پڑے تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ کیسی ہو؟ بہت پیاری۔ ملاحہ نے ذرا سی ناک چڑھائی اور زور دے کر بولی، تم سناؤ کیسے ہو کبیر خان، اور اتنے کم کیوں نظر آتے ہو آج کل؟ اس کی ادا پر کبیر بے ساختہ ہنسا، پھر محظوظ ہو کر بولا، آپ کے اول دعوے سے تو قطعاً اختلاف نہیں کروں گا۔ اور کم نظر آنے والی بات؟ وہ گردن اٹھا کر بات کرتی تھی، آنکھوں کا مخصوص انداز شاہانہ سی جنبش دے کر۔ کبیر کے جی میں آیا کہ دل تھام لے۔ زیادہ دیکھنے کے لیے کچھ جملہ حقوق ہوتے ہیں ملاحہ افندی، بس وہ کبیر خان کے نام کرنے ہوں گے، پھر آپ کی یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ وہ بے اختیار بولا تو ملاحہ کی تمام
تراری اس کے لفظوں کی گہرائی سمجھ کر پہلے تو خجالت میں بدلی، پھر چہرے سے نکلتی تپش اور کبیر خان کی شوخ نگاہ پر فی الفور اڑن چھو ہو گئی، اور اس کی چپ بھانپ کر کوریڈور کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا تو زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اف! ملاحہ نے قدرے حیران ہو کر تپتے گالوں پر دونوں ہتھیلیاں جمائیں۔ تو اب میں کبیر خان سے شرمایا کروں گی؟ اللہ اللہ! پھر دھیرے سے ہنس دی۔ تائی جان جو دور سے اپنے کمرے کے آدھ کھلے دروازے کی جھڑی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، انہیں کبیر اور ملاحہ کی ایک بھی بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر ان کا بے تکلفانہ انداز اور بے وجہ سریرا گفتگو، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بستر پر گر سی گئی، رنگت منٹوں میں سفید پڑ گئی تھی۔ میرے اللہ! ایک بیٹی بے خبری میں ماری گئی اور دوسری جان بوجھ کر کیچڑ میں منہ مارنے والی ہے۔ ان کی سوچ میں وہی 15 برس پہلے والی گراوٹ تھی۔ انسانوں کو انسان نہ سمجھنا، مگر یہ اللہ ہی ہے جو بندے کو سارے رنگ دکھایا کرتا ہے۔ وہ ملاحہ کی اچھی طرح کھنچائی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ شاید ان کے درمیان ایسا کچھ نہ ہو، مگر جیسے میرا دل ڈر گیا ان کو بے تکلفی سے بات کرتے دیکھ، ایسے کسی اور کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ میں ملاحہ کی تو خبر لوں گی ہی، مگر کبیر کا اندر آنا جانا بھی بند کروانا پڑے گا۔ وہ مضطرب دل کو تعویلیں دے رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا ایک بیٹا بھی ہے؟ مہرماں چاہتے ہوئے بھی زرنگار سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ سمرا اسے وقار افندی اور زرنگار کی ساری کہانی سنا چکی تھی۔ اب ایسے میں بھی وہ زرنگار سے نفرت کا رشتہ قائم کر لیتی تو یہ واقعی ظلم ہوتا۔ ہاں، وہ کہتا تو تھا جو مجھ سے ملنے آتا تھا، وہ بے نیازی سے بولی۔ مہرماں کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ اسے پہچانتی ہیں؟ ہاں، جس سے ملے اس کی پہچان تو ہو ہی جاتی ہے۔ وہی لاپرواہ سا انداز۔ کیا نام تھا اس کا بھلا؟ مہرماں کے سوال پر ان کی سیاہ آنکھیں سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ بتاتا تو ہے ہر بار آ کر، مگر مجھے یاد نہیں رہتا۔ قدرے سوچ کر وہ معذرت خواہ انداز میں بولی۔ مہرماں مایوس ہوئی، مگر پھر بھی اس نے آخری کوشش کی۔ نمیر افندی، یہی نام بتاتا تھا نا وہ؟ مہرماں کو کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، مگر وہ پلٹے بنا زرنگار کا منتظر نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں، یاد نہیں مجھے، وہ بولی، پھر دروازے کی طرف نگاہ کی تو بے ساختہ مسکرا دی۔ لو، آ گیا وہ، تم اسی کا پوچھ رہی تھی نا؟ مہرماں کا دل پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا۔ اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں چہرہ موڑ کر نہ صرف مستربانہ انداز میں دروازے میں موجود شخص کو دیکھا، بلکہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑی بھی ہو گئی۔ ملاحہ چائے لے کر آئی تو بہت خوشگوار موڈ میں تھی۔ گرم سویٹر پر خوش رنگ شال اوڑھے وہ جلدی میں تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تائی جان نے سنجیدگی سے بیٹی کا چہرہ ٹٹولا۔ وہاں وہی معصومیت تھی، ہمیشہ والی۔ میں اور فرزین مارکیٹ تک جا رہے ہیں، موہت بھائی کا برتھ ڈے گفٹ لینا ہے۔ کس کے ساتھ؟ انہوں نے بیٹی کا چہرہ نگاہوں میں رکھا۔ کبیر کے ساتھ امی، اور کون ہے بھلا؟ وہ مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں اترتا نرم سا تاثر تائی جان کی جہاں دیدہ نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ نوجوانی کی سرخی اس کے کشمیری سیب کے سے گالوں پر چھلک رہی تھی، اور کچھ شاید محبت کا اعجاز ہو۔ کوئی ضرورت نہیں جوان جہان لڑکیوں کو تنہا جانے کی، انہوں نے سختی سے کہا۔ ملاحہ حیران ہوئی۔ امی، کبیر ساتھ ہے ہمارے؟ تو وہ بھی ڈرائیور ہی ہے نا؟ انہوں نے جانے کیا جتایا، یہ شاید اسے باور کروانا چاہا۔ ملاحہ کا دل مٹھی میں جکڑا گیا۔ کل میں خود چلوں گی تمہارے ساتھ، مگر ایسے اکیلے نہیں جانا تم دونوں نے۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ کبیر کے ساتھ میں اور فرزین ہیں، 3 بندے اور پھر بھی اکیلے، یہ اچھی سائنس ہے۔ ملاحہ تو کبیر کے لیے ان کے منہ سے ڈرائیور کا لفظ سن کر ہی جذبز ہو رہی تھی، احتجاج کرنے لگی۔ ملاحہ، انہوں نے سنجیدگی سے اسے ٹوک دیا، اب کیا یہی بات آغا جان کہیں گے تب مانو گی؟ ملاحہ دھنگ سی انہیں دیکھنے لگی۔ جب سے کبیر خان اس گھر میں آیا تھا، ایک فیملی ممبر بن کر رہ رہا تھا۔ گھر کے اندر اس کا آنا جانا گھر کے فرد کی ہی طرح تھا، کوئی پردہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، تو آج کیا نیا ہو گیا تھا؟ ملاحہ کا ذہن کھٹک سا گیا۔ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی امی، مگر یہ مت کہیے گا کہ کبیر خان قابل اعتبار نہیں ہے۔
ملاحہ بے اختیار ہو کر بولی تھی۔ انہوں نے تپتی نگاہ بیٹی پر ڈالی جو کل تک انہیں بچی لگا کرتی تھی، مگر اس کی ایک پل کی بے اختیاری نے اس کا سارا اندر کھل کر ماں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ بس اتنا ہی قابل اعتبار ہے کہ ایک بار مہرو بھی اس کے ساتھ گئی تھی اور وہ اپنی اتنی سی ذمہ داری بھی نہ نبھا سکا تھا۔ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ یہ بات آج آپ کو یاد آئی ہے امی؟ ملاحہ نے مارے صدمے کے چبھتا ہوا سوال کیا۔ تمہیں کس بات پر اعتراض ہے ملاحہ؟ کبیر کے ساتھ جانے سے منع کرنے پر یا اسے ناقابل اعتماد سمجھنے پر؟ وہ بہت ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ملاحہ کھل کر ان کے سامنے آ جائے۔ مجھے ہر بات پر اعتراض ہے امی۔ کبیر کو اس گھر میں کبھی ڈرائیور نہیں سمجھا گیا۔ وہ آقا جان کے دوست کا پوتا ہے، مگر ہمارا ایک ادنا ملازم ہے ملاحہ، تائی جان نے یاد دلایا۔ وہ سختی سے لبوں کو بینچتی بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ در حقیقت اسے رونا آ رہا تھا، تو یہ حقیقت تھی گھر والوں کی نظر میں کبیر خان کی، اور وہ سنے تو موہت کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر لمحے بھر کے لیے تو مہرماں قوت گویائی سے محروم رہ گئی۔ پھر پلٹ کر زرنگار کو دیکھا اور بے یقینی سے بامشکل پوچھ پائی، یہ آپ کا بیٹا ہے؟ زرنگار گویا پریشان سی ہو کر الٹا اس سے پوچھنے لگی، نہیں ہے کیا؟ مہرماں نے گہری سانس بھری، تم کیا تفتیش کر کے پریشان کر رہی ہو ان کو؟ موہت اسے سرزنش کرتا ہوا آگے آیا، تمہیں اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں یہ؟ مہرماں الجھی، ہاں تو یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ نمیر کی شکل تم سے ملتی جلتی ہوگی، آخر کو کزنز ہو تم دونوں۔ وہ قدرے جوش سے بولی۔ موہت زرنگار کے پاس بیٹھ گیا، رسان سے پوچھنے لگا، یعنی تم اس کی سمارٹنس کا اندازہ لگانا چاہ رہی ہو؟ ہیں؟ مہرماں ہونک سی اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر مطلب سمجھ کر خجل سی ہو کر اس پر الٹ پڑی۔ شٹ اپ، مجھے کیا لینا دینا اس خبیث شخص کی سمارٹنس سے؟ اچھا، میں سمجھا کہ مہربان نے اسے ٹوک دیا، تم کچھ مت کہو اس معاملے میں، سمجھے؟ یہ کیوں لڑائی کر رہی ہو تم سے؟ یہ کیوں لڑائی کر رہی ہے تم سے؟ زرنگار پریشان سی ہو کر موہت سے پوچھنے لگی تو مہرماں کو غصہ کنٹرول کرنا پڑنا۔ بیوی ہے ماں جی، اسے لڑنے کے لیے کسی وجہ کی کیا ضرورت؟ موہت نے اس قدر آرام سے توجیہ پیش کی کہ مہرماں تو اچھل ہی پڑی سن کر۔ کس قدر بکواسی ہو تم موہت، دیکھا زبان دراز بھی ہے، مگر میں صبر و شکر سے گزارا کر رہا ہوں، وہ معصومیت سے بولا۔ کچھ کہنے کو بےتاب زبان کو مہرماں نے دانتوں تلے دبا لیا کہ موہت کی زبان درازی کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں واقعی نہیں تھا۔ وہ ان سے ملتا رہا ہے موہت، اگر وہ ان کے سامنے آ جائے تو شاید یہ اسے پہچان لیں۔ مہرماں سنجیدہ ہوئی، تو اگر وہ سامنے آ ہی گیا تو ان کی گواہی کی کیا ہی ضرورت رہے گی؟ موہت نے شانے اچکا کر اس کی بات کو کھڈے لائن لگا دیا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اب میں خود بھی اس سے ملنا چاہتی ہوں موہت، وہ اتنی مدھم آواز میں بولی کہ موہت کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ طلاق لینے سے پہلے میں ایک بار اسے سننا چاہتی ہوں۔ وہ ساکت سا مہرماں کو دیکھ رہا تھا جس کے تاثرات میں کوئی الجھاؤ اور الفاظ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ موہت افندی یوں چپ ہوا جیسے اس کے پاس پوچھنے کو کچھ نہ بچا ہو۔ میرا خیال ہے کہ ملاحہ کے لیے آئے رشتوں کا اب اور نہ لٹکایا جائے۔ تائی جان کے تو اندر دوپہر سے خدبت جاری تھی، میاں کے آتے ہی انہیں بتانا مناسب نہیں لگا تو بات کرنے کے لیے رات سونے سے پہلے کا وقت چنا۔ اتنی دیر میں یہ بھی احساس ہو گیا کہ بیٹیوں کی اس طرح کی لغزشوں کو منوً ان کے باپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا، تو پھر لپیٹ کر بات کی۔ انہوں نے کتاب کھول کر اینک ناک پر ٹکاتے ہوئے استجاب سے بیوی کو دیکھا، مگر تمہیں ہی تو اعتراض تھا کہ جب تک ملاحہ پڑھ کر فارغ نہیں ہو جاتی تب تک اس بات کو نہیں چھیڑنا۔ ہاں کہا تھا، مگر مہرو کو دیکھ کر دل بہت ڈر گیا ہے مبین صاحب، اللہ رحم کرے ہماری بچیوں پر، زمانہ بہت خراب ہے، وہ لرز کر بولی۔ تو پھر دیکھ لو، میں کیا کہوں اب، مگر خاندان ضرور دھیان میں رکھنا لڑکے کا، ہر ایرے گرے کے سامنے بیٹی کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے گویا تائی جان کو فری ہینڈ دیا تو انہوں نے طمانینت محسوس کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ کبیر یہاں کب تک رہے گا؟ میرا مطلب ہے کہ اس کی بہنیں ہیں، کچھ اس کی شادی کا بھی سوچا ہوگا انہوں نے جیسے انہیں دھیان آیا۔ اوفو، تم نے کیا رات کے اس وقت میرج بیورو کھول لیا ہے بیگم؟
وہ بدمزہ ہو کر صفا الٹنے لگے تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ موہت کے لیے کوئی برتھ ڈے گفٹ نہیں لائی تھی۔ شام کو ہال کمرے میں بڑا سا کیک اور دعوت کا اچھا خاصا ماحول دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اسے ملاحہ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ اچھی خاصی آفر کی تھی کل اس نے تائی جان کے ساتھ مارکیٹ جاتے ہوئے، اور اب ملاحہ، فرزین اور سمرا چچی نے اسے گفٹس دیے تو وہ ہنس دیا۔ واو، سرپرائز! ہمیشہ کی طرح سمرا کی مسکراہٹ پر اداسی کا رنگ غالب تھا۔ میرا تو سب کچھ ہی تمہارا ہے، مگر پھر بھی جو چاہیے وہ بتا دو، ابھی کیا بھی مل جائے گا۔ آغا جان نے اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے اسے بالمقابل کیا تو وہ چند لمحے ان کو دیکھے گیا۔ آغا جان کا دل اس کی محبت سے معمور ہونے لگا۔ یہ شاندار سا پوتا ان کو اپنے تمام زخموں پر مرہم کی طرح لگتا تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ آپ سے سب کچھ تو لے چکا ہوں، مگر یہ تحفہ آپ پر ادھار رہا۔ آپ پر آغا جان، وقت آنے پر مانگوں گا۔ وعدہ رہا، انکار کا لفظ نہیں سنو گے آغا کی زبان سے، وہ داہنا ہاتھ اٹھا کر بولے۔ سمرا نے مسکراتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ یقیناً وہ بہت ذہین تھا، وقت کو اپنے قابو کرنے کا گر جانتا تھا۔ موہت نے کیک کی طرف رخ کرتے ہوئے اچٹتی نگاہ مہرماں پر ڈالی، جو بڑی لاپرواہی کا تاثر دیتی ملاحہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ خواتین و حضرات، اب اگر کوئی اور تحفہ دینے والا نہیں رہ گیا تو میں کیک کاٹ لوں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ مہرماں کے چہرے سے تپش کی لپٹیں نکلی، یقیناً اسی کو سنایا جا رہا تھا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کیک کاٹنے لگا۔ ہنسی مذاق باتیں۔ بہت دنوں بعد ایک اچھی سی شام افندی ہاؤس پر اتری تھی۔ بہت کنجوس ہو، کہاں تو جا کر 1,00,000 لوٹا آئی، اور ادھر جہاں چند ہزار کا گفٹ دینا تھا وہاں ڈنڈی مار گئی۔ وہ چائے کا مگ لیے لان میں چلی آئی، اور ذرا دیر بعد وہ پتہ نہیں کسی کام کے لیے جاتے جاتے رک کر اس کی طرف آ گیا۔ جاتے نومبر کی زرد سی شام میں وہ بڑی پیاری سی مسکراہٹ لیے کہتا مہرماں کو زہر لگا، ضروری تو نہیں کہ انسان کی غلطی کو بار بار اس کے منہ پر مارا جائے، وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کو اس غلطی کا اچھا خاصا احساس بھی ہو چکا ہو۔ یہ جس جائیداد پر تم قبضہ کیے بیٹھے ہو نا، اس میں میرا حصہ بھی ہے، تم میری طرف سے کوئی گفٹ خرید سکتے ہو۔ مہرماں نے اپنی طرف سے بہت منہ توڑ جواب دیا تھا۔ ہاں، وہ مسکرایا۔ آغا جان پوتیوں کو جائیداد میں سے حصہ دینے پر بلیو نہیں کرتے، تمہیں تو پتہ ہی ہے۔ پوتوں کو تو دینے پر بلیو کرتے ہیں نا، وہ چبا کر بولی۔ در حقیقت موہت کی بات اس کے دل میں کھب سی گئی تھی۔ آغا جان نے واقعی پوتے کی چاہ میں پوتیوں کو کبھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ تو پھر یہ مت بھولو کہ تم اکیلے پوتے نہیں ہو آغا جان کے، اور تنہا عیاشی نہیں کر سکتے اس پراپرٹی پر۔ نمیر افندی بھی برابر کا حصے دار ہے، وہ نڈر ہو کر بولی تو موہت کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ واٹ؟ اس کے تاثرات نے مہرماں کو مزہ دیا۔ تو کیا غلط کیا ہے میں نے؟ تو کیا غلط کہا ہے میں نے؟ اور تم بھی اس حق میں ہو، سمرا چچی بھی۔ ہاں، مگر تم یہ بات کرو گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا، وہ صاف گوئی سے بولا۔ کیوں؟ ایک تم ہی نرم دل ہو اس گھر میں، وہ چڑھ کر کہتی بینچ پر بیٹھ گئی۔ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے پیش نظر کہہ رہا ہوں، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بدلہ تو میں اس سے بہت اچھے سے لوں گی، لیکن تم یہ بات یاد رکھو بس کہ جب بھی وہ سامنے آیا اس کا حق اسے دینا پڑے گا۔ وہ گویا حکم صادر کر رہی تھی۔ موہت بے ساختہ مسکرایا۔ شور آنے تو دو سامنے جناب کو، جبکہ اتنی بڑی فیورز مل رہی ہیں۔ شٹ اپ! اس کی بات سمجھ کر وہ جھلا کر بولی تو وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ سر جھٹک کر مہرماں چائے پینے لگی۔ در حقیقت سومیا کی باتیں اس کے دل میں گڑ گئی تھی۔ زندگی برباد تو ہو ہی چکی، اب وہ سومیا کے کہے پر عمل کر کے دیکھنا چاہتی تھی۔ ماضی کو کریدنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ بجھی راکھ میں چبھی چنگاریاں کبھی کبھار دامن کو لپیٹ میں لے لیا کرتی ہیں۔ کبیر، وہ تیز قدموں سے ٹیکسی کی جانب جا رہا تھا جب ملاحہ کی عجلت بھری آواز آئی تو وہ پورے کا پورا ہی گونگ گیا۔ جانے کیسے رات کے اس پل وہ شال اوڑھے لان میں نکلی تھی؟ خیریت؟ وہ تشویش بھرے انداز میں پوچھتا اس کی جانب آیا۔ تم کب تک یہاں نوکری کرتے رہو گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کبیر کو جھٹکا لگا، پھر ذرا سا غور کرنے پر احساس ہوا کہ ملاحہ کی آواز روئی روئی سی تھی۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟
تم کہیں جاب کیوں نہیں کر لیتے یا اپنا بزنس؟ وہ اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ کبیر کو ہنسی آئی۔ میں کہاں کا لینڈ لارڈ ہوں جو اپنا بزنس اسٹارٹ کروں، اور سمپل بی اے کو جاب کہاں ملے گی بھلا؟ تو کیا تم ہمیشہ یہاں ڈرائیور ہی رہو گے؟ وہ دکھی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ میں تو پہلے بھی ڈرائیور ہی تھا ملاحہ بی بی، آپ کو آج پتہ چلا ہے اس بات کا، یا احساس پہلی بار ہوا ہے؟ وہ بہت سنجیدہ ہو کر کبیر نے چبھتا ہوا سوال کیا تو وہ سن سی رہ گئی۔ نمیر کی کال آتے ہی مہرباں نے یوں جلدی سے مطالبہ پیش کیا جیسے لائن کٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ میں تمہاری مظلومیت کی داستان سننا چاہتی ہوں نمیر، بقول تمہارے تم بہت مظلوم ہو۔ یعنی اس داستان میں میرا مظلوم ہونا ضروری ہے؟ وہ ہنسا۔ انتہائی ضروری، ورنہ تمہیں گولی مارنا میری سب سے بڑی خواہش ہوگی۔ مہرباں نے دانت کچکچائے۔ چلو پھر آج طے کر لو مہرباں افندی، اگر میں حق پر نکلا تو میری سزا میری خواہش کے مطابق ہوگی۔ ہاں، اور وہ سزا میں خود تمہیں دینا پسند کروں گی۔ مہرباں اس کی بات کی گہرائی میں گئے بغیر تنفر سے بولی تو اس نے گہری سانس بھری۔ تو بتاؤ مہرباں، کہاں سے شروع کروں ظلم و بربریت کی داستان؟ وقار افندی کے ترس سے جو انہوں نے میری ماں پر کھایا اور انہیں محبت سے عزت دار راستے پر لانے کی صحیح کی، یا افندی ہاؤس والوں کی سنگ دلی سے جن کے پاس میری ماں کو دینے کے لیے عزت کم پڑ گئی اور انہوں نے لاکھوں کی جائیداد کے حصے دار کو مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا؟ مہرباں کی قوت گویائی جیسے کسی نے چھین لی ہو۔ جب تم اس گھر سے نکلے اس رات سے نمیر، جب تم لوگوں کے بعد فاران چچا بھی چلے گئے تھے، وہ بمشکل بولی تو دوسری طرف نمیر افندی نے خود کو انتہائی غیر آرامدہ محسوس کرتے ہوئے ذہن میں بکھری یادوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک تاریک اور سیاہ رات تھی جس میں مہیب بادلوں کے سائے تھے اور بجلی کسی جاندار شے کی طرح زبان لہراتی سب چیزوں پر لپکتی تھی۔ بارش کی تیزی اور بادلوں کا گرجنا ہر انسانی آواز پر حاوی تھا، مگر پھر وہ انسانی آواز موسم کی اس شدت پر حاوی ہو گئی، جانے کہاں سے اٹھا کر لے آئی ہو گناہوں کی اس پوٹ کو۔ صدیقہ بیگم تو نمیر کو آغا جان کے پوتے ان کے خواب کے روپ میں زرنگار کے ساتھ دیکھ کر ہی پاگل ہو گئی تھی۔ یہ آپ کا پوتا ہے، وقار افندی کا خون، اللہ کی قسم، وہ آغا جان کے سامنے گڑ گڑائی تھی۔ نمیر اسے بتا رہا تھا اور مہرباں نے خود کو نمیر افندی کے ہمراہ اس سرد اور تاریک رات میں ان ظالم لوگوں کے بیچ پایا۔ بکواس بند کرو اور لے جاؤ، دفع ہو جاؤ گناہوں کی اس پوٹلی کو، لے کر دفع ہو جاؤ گناہوں کی اس پوٹلی کو۔ نہ جانے کس کا گناہ میرے بیٹے کے سر ڈال رہی ہو۔ آغا جان تو ازل سے ہی ظالم تھے، مگر اس موقع پر اس شقی القلبی کو بڑھاوا دینے والی صدیقہ بیگم تھی جو چاہتی تھی کہ زرنگار کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا جائے تاکہ زرنگار کے بیٹے کو ماں ہونے کا زام نہ مل سکے۔ صرف تب فاران افندی اور سمرا ان کی حمایت میں اٹھے تھے، لیکن آغا جان کا کہا پتھر پر لکیر تھا۔ صدیقہ بیگم کی جلتی پر تیل جیسی باتوں نے ان کا پارا نیچے آنے ہی نہیں دیا تھا اور ان ماں بیٹے کو بے یارو مددگار باہر نکال دیا گیا۔ وہ روتا ہوا ماں کے ساتھ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے اس کی ماں کو ٹھوکر لگی تو وہ کیچڑ آلود سڑک پر منہ کے بل گری۔ امی! وہ 14 سالہ ناکافی کپڑوں میں ملبوس، سردی اور خوف سے کپ کپاتا ہوا نمیر بدقت ماں کو سیدھا کر پایا تو اس کی پیشانی سے بہتا ہوا خون نمیر کے حواس کھونے پر مجبور کر گیا۔ اللہ جانے کون نیک فرشتہ تھا جو سڑک پر چیختے چلاتے نمیر کو دیکھ کر رکا اور ازراء مہربانی ان ماں بیٹے کو سرکاری ہسپتال پہنچا دیا، جہاں زرنگار کو فوری طبی امداد ملنے کے بعد وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ سردی اور خوف سے کپ کپاتے نمیر کے لیے وہ ایک رات 1000 راتوں پر بھاری تھی، جب اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کی بے ہوش پڑی ماں کو ہوش آئے گا بھی یا نہیں۔ ٹیسٹوں پر ٹیسٹ لیے جا رہے تھے۔ نمیر کو لگا کہ ڈاکٹر دماغ میں کسی ٹیومر کی بات کر رہے ہوں، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا بیماری ہے۔ اسے بس یہ سن کر ہی لرزہ طاری ہو گیا کہ اس کی ماں کے دماغ کا فوری آپریشن ضروری تھا۔ وہ پیسوں کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ وہ دنیا میں اکیلا رہ جانے والا تھا۔
مہربا نے سنتے ہوئے آنکھیں بھینچ لیں، افندی ہاؤس والوں کی بربریت جیسے نگاہوں کے سامنے آ گئی ہو۔ تمہیں اس سے بہت ہمدردی ہے تو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کے پیچھے ایک کو تو اندھا کیا ہی تھا اس بدذات نے، دوسرا اپنی مرضی سے ہو رہا ہے۔ آغا جان نے فرحان افندی کو نخوت سے آرڈر کیا تو انہوں نے ایک پل بھی کچھ سوچے بنا بیوی اور بخار میں پھنکتے بچے کو ساتھ لیا اور افندی ہاؤس کی دہلیز پار کر گئے۔ بہت لمبی داستان ہے مہرماں افندی، حوصلے کے ساتھ سننے اور حوصلے کے ساتھ سنانے والی۔ وہ آزردہ تھا اور مہرماں چپ تھی، بہت چپ۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس داستان میں نمیر افندی مظلوم نکلنے والا تھا۔ یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں، وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں، میرے اندر تھی ایسی تاریکی، آ کے اسیب ڈر گئے مجھ میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں، پہلے اترا میں دل کے دریا میں، پھر سمندر اتر گئے مجھ میں، کیسا خاکہ بنا دیا مجھ کو، کون سا رنگ بھر گئے مجھ میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیاں، سب زمانے گزر گئے مجھ میں، بن کے دن یوں وہ سامنے آئیے اور پھر رات کر گئے مجھ میں۔ رات تو ادھوری نہ رہی مگر ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ مہرماں کے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی، تب بھی وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں موبائل کان سے لگائے بیٹھی رہی۔ ابھی تو اس میں سے ایک بہت درد بھرا ماضی کی آہوں اور سسکیوں میں لپٹا لہجہ سنائی دے رہا تھا، اور مہرماں افندی ہاؤس والوں کی بے حسی اور ان کے تکبر کے بارے میں سن کر بے یقین ہوتی رہی۔ وقار افندی کی محبت اور اس محبت کو نبھانے کا انداز اسے بہت بھایا، مگر افندی ہاؤس والوں کی بے حسی نے دل مٹھی میں کر لیا۔ زرنگار کی بے بسی اس پر پوری طرح آشکار ہو گئی۔ اسے افسوس ہوا، ساری عمر وہ لوگ بڑوں کی سنائی کہانی پر اعتبار کر کے زرنگار کو ایک امیر زادے کو پھانسنے والی طوائف ہی سمجھتے رہے۔ ہیلو، وہ دفتن چونک کر بے اختیار اسے پکار گئی۔ نمیر؟ اس نے موبائل کی اسکرین پر ہاتھ لگایا تو وہ بے جان ہی رہی، سیاہ اور تاریک، اور شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ موبائل بستر پر پرے سرکا دیا۔ ذہن میں سیاہ تاریک رات کا وہ آخری منظر گویا ثبت ہو گیا تھا جو نمیر نے بتایا تھا۔ تو کیا وہ واقعی اس داستان میں بے گناہ نکلنے والا ہے؟ مہرماں کا ذہن لمحہ بھر کو ٹھٹکا، مگر اگلے ہی پل نارسائی کا شدید دکھ اس کے حواس پر حاوی ہونے لگا۔ بالکل ٹھیک ہوا تمہارے ساتھ، اسی قابل تھے تم نمیر افندی، میری زندگی کی خوشیاں، میرے خواب اجاڑے ہیں تم نے، تم کسی بھی طور قابل معافی نہیں ہو سکتے۔ وہ درستی سے سوچتے ہوئے اپنی جگہ لیٹ گئی۔ زرنگار کب کی سو چکی تھی، وہ بھی الٹی سیدھی سوچوں میں الجھی، نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی۔ ذہن سوتے ہوئے بھی ایک سنسناہٹ کا شکار تھا۔ بڑوں کی سنائی ہر کہانی سچی نہیں ہوا کرتی، سچ جھوٹ کا فیصلہ انسان کو خود جانچ پرکھ کر کرنا چاہیے۔ تم مل سکتے ہو مجھے؟ میٹنگ کے دوران آنے والی یہ کال عزت مآب مہرماں افندی کی تھی۔ اس کے کمپنی کے پروڈکشن مینیجر کھڑے ہو کر میٹنگ کے اراکین کو آنے والے سال کی پالیسیز کے متعلق بریفنگ دے رہے تھے۔ جب سائلنٹ پڑے موبائل کی تھرتھراہٹ نے موہت کو متوجہ کیا۔ دوران میٹنگ وہ کال اٹینڈ کرنے کے سخت خلاف تھا، مگر مہرماں کے نام پر نظر پڑی تو وہ رہ نہ سکا تھا۔ موبائل اٹھا کر کال اٹینڈ کی تو سب سے پہلا سوال یہی اس کے کان سے ٹکرایا۔ ایکسکیوز می؟ وہ کان سے موبائل ہٹا کر معذرت کرتا میٹنگ روم سے باہر کوریڈور میں نکل آیا۔ ہاں اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو موہت؟ وہ الجھی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ موہت کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی، برجستہ بولا، سنا ہے اللہ سے دعا کرو تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ مسکراتا ہوا لہجہ مہرو کی سماعت سے ٹکرایا تو اپنا سوال اور اس کا جواب سمجھ میں آیا اور وہ بننا گئی۔ شادی شدہ ہوں میں، سمجھے تم؟ سمجھتا ہوں، مگر میں نے تو بس تمہارے سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ معصوم بنا۔ فضول باتیں مت کرو موہت، ابھی اسی وقت ملنا ہے تم سے، بتاؤ کہاں آؤں؟ ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے؟ وہ در حقیقت حیران ہوا تھا۔ وہ ملنے پر بتاؤں گی، بس میٹنگ ختم ہوتی ہے تو گھر آ رہا ہوں میں، پھر بات کرتے ہیں۔ اوفو، وہ جھنجھلائی، گھر پہ نہیں، ابھی اسی وقت مل سکتے ہو تو بتاؤ، ورنہ میں کسی اور سے مشورہ کر لوں۔ فل ہیٹڈ ماحول میں
ماحول سے نکل کر ایک انتہائی اہم میٹنگ چھوڑ کر سرد کوریڈور میں کھڑا ہوں میں تمہاری اس کال کے لیے، اور محترمہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ جتا کر کہا تو وہ قدرے نرم پڑی۔ کتنا وقت لگے گا اس میٹنگ کو ختم ہونے میں؟ بس 1 آدھ گھنٹہ۔ اوکے، میں تمہارا ویٹ کر لوں گی۔ کال ختم ہو گئی۔ موہت نے گہری سانس بھرتے ہوئے موبائل کان سے ہٹا کر سوچنا چاہا کہ مہرما کو اتنی ایمرجنسی میں کیا بات کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، مگر اسے خود سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ شانے جھٹکتا میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ورکرز کے سامنے مسائل سنتے اور ان کے حل کے متعلق تجاویز دیتے اور سنتے اسے 1 گھنٹے سے اوپر ہی وقت ہو گیا۔ تب کہیں جا کر میٹنگ برخاست ہوئی۔ وہ مینیجر کے ساتھ ہی بات کرتے ہوئے باہر نکلا تو اپنے آفس کے چپڑاسی کو کھڑے دیکھ کر بات وہیں چھوڑ دی۔ مینیجر کو رخصت کیا اور چپڑاسی کی طرف مڑا۔ کیا بات ہے، تم یہاں کیوں ہو؟ وہ سر جی، ایک بی بی آپ کے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ½ گھنٹہ ہو گیا ہے، بار بار کہتی ہیں کہ آپ کو بلا کر لاؤں۔ وہ جھجک امیز بے بسی سے بولا تو موہت کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ کس کو آفس میں بٹھا آئے ہو نواز، وہ بھی بنا اجازت کے؟ وہ لمبے ڈگ بھرتا لفٹ کی طرف بڑھا۔ 2 منزلہ عمارت میں میٹنگ روم گراؤنڈ فلور پر تھا، جبکہ موہت کا آفس اوپر تھا۔ وہ زبردستی گھس گئی۔ آپ کا نام لیا، کہتی ہیں رشتہ دار ہوں صاحب کی۔ شرمندہ اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتے ہیں نواز نے اس کے پیچھے لفٹ میں داخل ہو کر لفٹ کا بٹن دبایا۔ لفٹ تیزی سے اوپر کی طرف بڑھی۔ موہت کی پیشانی پر شکن تھی۔ پیون کو مناسب لفظوں میں آئندہ کے لیے سختی سے وارن کر کے وہ لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی آفس کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی سیاہ اسکارف میں لپٹے سر نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تو وہ حیران ہوتا کھنکارتے ہوئے آگے بڑھا۔ اپنی سیٹ کی طرف بڑھتے اس نے گہری نظر ریلیکس سے انداز میں کرسی میں دھنسی شخصیت پر ڈالی تو لمحہ بھر کو تھم کر رہ گیا۔ آئی ڈونٹ بلیو، وہ رک کر کہتا اپنی کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا تو مہرما نے تنک کر کہا تو تھا ابھی ملنا ہے تم سے۔ میں کون سا رات گئے باہر آوارہ گردی کرنے کے بعد آتا، گھر آ کر بھی تو بات ہو سکتی تھی۔ انٹر کام اٹھاتا وہ تادیبی انداز میں بولا، پھر پی اے کو کسی اور کو ½ گھنٹے تک اندر نہ بھیجنے کی ہدایت کی۔ تب تک مہرما نے گویا بمشکل ضبط کیا۔ کچھ باتیں فوری طور پر کرنے والی ہوتی ہیں مسٹر موہت، اتنا صبر مجھ میں نہیں ہے کہ شام کا ویٹ کرتی۔ ½ گھنٹے سے پی این کو بھیج رکھا تھا میں نے تمہیں بلانے کو، مجھے تو لگ رہا تھا وہ بھی جا کر میٹنگ میں بیٹھ گیا ہے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو بیوقوف لڑکی؟ ابھی تمہارے ابا یا چچا میں سے کوئی آ گیا تب پتہ چلے گا تمہیں۔ موہت نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ رات میری نمیر سے بات ہوئی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو اس میں کیا نئی بات ہے؟ اس نے متاثر ہوئے بغیر کہا تو مہرما مدھم پڑی۔ اس نے اپنی کہانی سنائی ہے مجھے۔ کون بتائے گا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ وہ لاپرواہی سے کہنے لگا۔ موہت کی بات کاٹ کر وہ تیزی سے بولی، یہ سب مجھے سمرا آنٹی بھی بتا چکی ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا موہت، یہ تو فلمی سچویشن بن رہی ہے۔ اب تم اس سے متاثر ہو جاؤ گی، جو اس نے کیا وہ بھول بھال کر اسے اپنا سرتاج مان کر معاف کر دو گی۔ وہ تمسخرانہ بولا۔ شٹ اپ موہت افندی۔ خفگی سے اسے دیکھا، پھر آگے جھک کر دانت پیس کر بولی، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک تم خاموش رہتے ہو نا بہت عقل مند لگتے ہو، اور میں اسی دھوکے میں تم سے مدد مانگنے چلی آتی ہوں۔ موہت کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر جھولتے ہوئے نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چھپ کر کے سینے پر بازو لپیٹے کسی بچی کی طرح خفا سی بیٹھی تھی۔ چند لمحے انتظار کے بعد وہ گہری سانس بھرتا سیدھا ہو بیٹھا۔ جو مسئلہ ہے وہ بیان کرو یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اس سے بات کیوں کرنا چاہیے۔ اس نے مجھے ٹارگٹ بنایا، میری زندگی برباد کی، اور میرے لیے شرم کی بات ہے کہ مجھے اس کے حالات زندگی سن کر دکھ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ جیسے خود پر نفرین بھیج رہی تھی، بہت الجھی ہوئی اور بے چین۔ اس کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی۔ میرا ساجن بچھڑا مہرما، میرے آنسو بیچ قطار، میری نیندیں بہہ گئی آنکھ سے، میرے سپنے زارو زار، مجھے غم کے تھل سب کھا گئے، مجھے چاٹے دکھ کی ریت، میری روح بھی ایسی بانجھ ہوئی، میرے من کے اجڑے کھیت، میرے دن کے سوگ عجیب سے، میری رات کے اپنے بین،
میں رو رو برہا کاٹتی، میرے نین نہ پائیں چین، میری پوجا مل گئی خاک میں، میری عرضی نامنظور، پھر کیوں کر جل جل راکھ ہوئی، نہ موسیٰ نہ میں طور، مجھے مارے پھول گلاب کے، مجھے نینا چبھ گئے خار، میرا ساجن بچھڑا مہرماں۔ حسرت کی اگر انسانی شکل ہوتی تو اس وقت وہ مجسمے مہرماں افندی ہوتی، ایک مضبوط اعصاب کا مرد ہو کر بھی اس کے انداز و الفاظ نے موہد کے دل کو دھکا سا لگایا۔ وہ جو بظاہر اب خود کو مضبوط اور لاپرواہ ظاہر کرتی اپنی زندگی کی سب سے بڑی قیامت کا سامنا کر رہی تھی، اندر سے وہی ٹوٹی پھوٹی مہرماں تھی۔ خود پر قابو پاتی وہ کھنکار کر گلا صاف کرتی، پھر سے گویا ہوئی، میں اسے سخت سزا دینا چاہتی ہوں موہد۔ وہ خفقی امیز بے بسی سے بولی تو باوجود ضبط کے آنسو پلکوں تک آ گئے۔ بس تم یہ بتا دو کہ جس نے تمام عمر آبلہ پائی میں گزاری ہو تو کیا وہ پھر سے سزا کا ہی حقدار ہوتا ہے؟ موہد نے دم ساتھ کر اس کی مکمل بات سنی اور نظر بھر کے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ بھیگے لہجے میں پھر سے بولی، زرنگار آنٹی کو دیکھتی ہوں تو ترس آتا ہے ان پر۔ عزت کی زندگی گزارنے کی ڈیمانڈ کرنا کیا جرم ہوتا ہے؟ لیکن جب نمیر کے انتقام کے متعلق سوچتی ہوں تو دل چاہتا ہے وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اسے شوٹ کر دوں۔ مجھے کیوں چنا اس نے؟ اس کی آنکھوں لڑک کر رخساروں پر آ گئے تھے۔ وہ ساکت بیٹھا دھوپ چھاؤں کا یہ منظر دیکھ رہا تھا، خود سے الجھتی، کبھی ہمدردی اور کبھی منتقمانہ انداز میں بولتی، وہ جانے اس کے دل کا کون سا کواڑ اور دماغ کی گرہیں کھولتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے، مگر اب لگتا ہے کہ الجھے ہوئے ریشم میں ہاتھ پھنسا رہی ہوں، کہیں خود بھی الجھ ہی نہ جاؤں۔ وہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے رگڑ کر رخساروں کو صاف کرتی، دل گرفتی سے ہنستی۔ موہد طویل سانس بھرتا سیدھا ہو بیٹھا، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ کر اس سے مخاطب ہوا تو بے حد سنجیدہ تھا۔ کیا تم ابھی بھی طلال کو مس کرتی ہو؟ مہرماں نے لمحہ بھر کو آنکھیں موند کر کھولی۔ زندگی نے اتنی بری طرح ٹریٹ کیا ہے کہ اب اپنے دکھ کی طرف سے دھیان ہٹتا ہی نہیں۔ طلال تو تبھی دل سے اتر گیا تھا جب اس نے راہ بدل لی تھی، اور اگر نمیر افندی واقعی مظلوم نکلا تو کیا تم اس رشتے کو نبھانا چاہو گی مہرماں نے اسے گھور کر دیکھا۔ موہد کے چہرے پر مذاق کا کوئی تاثر موجود نہیں تھا، لیکن موہد کی بات اسے بہت بری لگی۔ زندگی کسی رائٹر کا لکھا ناول ہوتی تو اس کا انجام شاید یہی ہوتا موہد، لیکن اب جان رکھو کہ وہی ہوگا جس میں میرے اللہ کی مرضی ہوگی، اور اللہ میرے لیے یقیناً اچھا ہی کرے گا۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی، تو پھر اس کی پوری کہانی سن لو مہر، اگر مناسب لگا تو جہاں تک ہو سکے اس کا ساتھ دینا، لیکن سزا لازمی دینا اسے۔ تمہاری خوشیوں کا قاتل ہے وہ تمہارے ہاتھوں شوٹ ہونا ہی ڈیزرو کرتا ہے، موہد نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ افسوس تو مجھے گھر والوں کی بے حسی کا سن کر ہوا ہے موہد۔ زندگی کو موت کی جانب دھکیلنے والے لوگ اس دنیا کے ظالم ترین لوگ ہوتے ہیں، وہ متاسفانہ بولی۔ موہد نے بغور اسے دیکھا اور لہجہ بدل کر ہلکے پھلکے انداز میں بولا، اور میرے بارے میں تم کیا سوچتی ہو؟ مہرماں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ڈھیلی سی پڑ گئی اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے صاف گوئی سے بولی، تم شروع میں تو بہت برے لگے، بلکہ دشمن اول، مگر اب سوچتی ہوں کہ تم اچھے ہو، بلکہ بہت اچھے۔ سمرا آنٹی جیسا مہربان دل ہے تمہارا۔ تو وہ متجسس سا باعجلت بولا۔ مہرماں نے حیرت سے اسے دیکھا، تو کیا؟ ابھی ہم جس ریلیشن میں ہیں، اگر تم چاہو تو وہ بعد میں باقاعدہ۔ وہ شانے اچکا کر بہت سرسری انداز میں جو کہنے جا رہا تھا، مہرماں اس کے ادھورے جملے سے بھی فی الفور اس کا مطلب پا گئی تھی، تبھی اس کی بات کاٹ گئی۔ تم نے میری جتنی مدد کرنا تھی کر دی موہد، تھینکس فار دیٹ۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن میں ابھی آئندہ کے متعلق کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی، سوائے نمیر کو بے نقاب کرنے کے۔ کیسے آئی تھی؟ موہد کو خیال آیا، رکشہ کیا تھا۔ وہ ہنس دی، شاباش، گھر میں دو دو گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں اور مہرماں افندی رکشہ کر کے آئی ہیں۔ وہ طنزیہ بولا اور گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ ڈونٹ وری، میں واپسی پر کبیر کے ساتھ چلی جاؤں گی۔
مہربان نے اسے تسلی دی، لیکن وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر دراز لاک کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ سر ہلا کر اسکارف سے نقاب کرنے لگی۔ موہت اسے ایک نظر دیکھ کر اپنا موبائل اٹھانے لگا۔ 3 دنوں سے وہ ملاحہ کی نظر میں نہیں آیا تھا، اور یہ 3 دن ملاحہ نے راتوں کو نیند کو آوازیں دیتے اور کروٹیں بدلتے گزارے تھے۔ کیا بکواس کر دی میں نے اس روز اسے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آتا تھا۔ کالج بھی وہ دوسرے ڈرائیور کے ساتھ جا رہی تھی۔ کبیر کہاں ہے؟ فرزین نے پہلے پیپر والے روز دوسرے ڈرائیور کو دیکھ کر اس سے پوچھا، تو ملاحہ نے بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ اب بھی اس کی شربتی آنکھوں پر تمہارا کرش ویسے ہی ہے یا اب افاقہ ہے؟ گاڑی میں ڈرائیور کی موجودگی کے باعث وہ ملاحہ کے کان میں گھسی۔ ملاحہ نے کوہنی اس کی پسلی میں گھسیٹ دی تو وہ کراہ کر دانت پیستی اسے گھورتے ہوئے گاڑی کے دوسرے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ملاحہ نے کھڑکی کے شیشے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ وہ دل ہی دل میں کبیر خان سے سخت ناراض ہو چکی تھی۔ محبت کے دعوے دار ایسے ہوا کرتے ہیں بھلا؟ خفا ہو جاتا، اس سے بات نہ کرتا، مگر نگاہ سے چھپ جانا تو انتہا درجے کی بے اتنائی تھی۔ اور پھر اس کے آخری پیپر والے روز جب فرزین کو چھٹی تھی، سرد ترین موسم میں، جبکہ بادل جھکے چلے آ رہے تھے، صبح سے ہونے والی مسلسل بارش ابھی کچھ دیر پہلے ہی سردی کی شدت میں اضافہ کر کے بمشکل تھمی تھی۔ کالج سے واپسی پر اس نے گیٹ سے نکل کر اپنی گاڑی کی تلاش میں نظر دوڑائی تو انتہائی غیر متوقع طور پر بلو جینز اور لیدر کی سیاہ جیکٹ میں ملبوس گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے محو انتظار کبیر کو دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گئی۔ وہ نہ صرف اسے دیکھ چکا تھا بلکہ اس کا ٹھٹکنا اور ایک ہی جگہ قدم جما لینا بھی نوٹ کر چکا تھا۔ تبھی ہلکا سا سر کو اس بات میں ہلا کر جیسے اس کا سکتہ توڑنے کی صحیح کی تو وہ چونک کر خجل سی ادھر ادھر دیکھتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ شال کو سمیٹتی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی یوں شیشے کے ساتھ ناک جوڑ کر باہر جھانکنا شروع کر دیا جیسے پہلی بار گھر سے باہر نکلی ہو۔ وہ بالکل خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے بالکل تنہا ہو اور لانگ ڈرائیو پر نکلا ہوا ہو۔ ملاحہ کو اس پل اپنی بے قدری کا احساس اس قدر شدت سے ہوا کہ باوجود ضبط کے اس کے آنسو بہہ نکلے۔ یعنی کہ وہ 3 راتوں سے سو نہیں پائی تھی اور مقابل کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا۔ ٹپ ٹپ ایک بار پھر بارش کے قطرے تیزی سے ونڈ اسکرین کو بھگونے لگے، یا شاید وہ بھی ملاحہ کے دکھ پر دکھی تھے۔ مین روڈ تو ڈوب چکی ہے صبح سے ہونے والی بارش کے پانی میں۔ لمبا چکر کاٹ کر آنا پڑا مجھے، اب بھی وہیں سے واپسی ہوگی۔ دعا کرے خیریت سے گھر پہنچ جائے۔ بہت دیر کے بعد وہ بولا تو ملاحہ نے لمحہ بھر کو آنکھیں موند کر سماعت سے ٹکراتا اس کا خوبصورت لہجہ محسوس کیا۔ تم خود ہی دعا مانگ لو خان، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں ہے کہ قبول ہو سکیں۔ وہ عام سے انداز میں بولی، مگر آنسوؤں کی نمکینی سے بوجھل ہوتا لہجہ سننے والے کو اچھی طرح محسوس ہوا تھا۔ بے اختیار بیک مرر کو موڑ کر کھڑکی کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ملاحہ کو دیکھا اور لب بھینچ کے گاڑی کی سپیڈ کم کر دی۔ تندو تیز بارش ویسے بھی ڈرائیونگ کو مشکل بنا رہی تھی۔ پانی کی مسلسل بہتی دھاریں ونڈ اسکرین کے پار دیکھنا مشکل کر رہی تھی۔ اس نے ایک محفوظ سائٹ پر گاڑی روک دی۔ ماسوائے بارش کے شور کے گاڑی کے اندر بالکل خاموشی تھی۔ ہیٹر کی گرمی باہر کی سردی کو تو اندر آنے سے روک رہی تھی، مگر گاڑی کے اندر پھیلی سرد مہری دونوں ہی نفوس کو محسوس ہو رہی تھی۔ ملاحہ یوں ہی باہر دیکھتی رہی۔ کبیر نے لمحہ بھر کو لب بھینچے۔ آپ ناراض ہیں تو مجھ سے صاف الفاظ میں کہہ سکتی ہیں، اس نے سادگی سے کہا تو ملاحہ تڑپ اٹھی اس الزام پر۔ میں ناراض ہوں؟ بے یقینی سے کہتے تعصف اور دکھ کے مارے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ 3 دن سے تم غائب ہو یا میں؟ اگر میری بات اچھی نہیں لگی تو اسی وقت کہہ دیتے، ڈانٹ کر بھڑاس نکال لیتے دل کی۔ یوں بن بتائے منظر سے غائب ہو جانا ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو کسی دوسرے کی کتنی پرواہ ہے۔ غلط اندازے مت لگائیں۔ ہاں، زندگی کی بساط پر میرا اندازہ ہی تو غلط ہو گیا۔ وہ زخمی سے انداز میں ہنسی اور آنکھیں موند لی۔ سیاہ وول کی شال میں اس کی کبھی گلابیاں چھلکاتی رنگت اب زرد دکھائی دیتی تھی۔ کبیر کے دل کو دھکا سا لگا تو اس نے بیک مرر سے نظریں ہٹا کر اسکرین پر بہتی پانی کی دھار پر جما لی۔ دل کے کہے پر چلنے والے سود و ضیاع میں نہیں پڑا کرتے، اور نہ ہی محبت کے علاوہ ان کی ترجیحات کے خانے میں کچھ اور
ہوا کرتا ہے۔ ملاحہ تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ تو میں نے کون سا جائیداد مانگ لی تم سے کبیر خان؟ جب آپ اس راہ پر آئیں میں تب بھی آپ کا ڈرائیور تھا۔ وہ جیسے اسے یاد دلا رہا تھا۔ تو کیا ساری عمر رہو گے؟ نہیں نا۔ تو پھر میرا کہنا تمہارے دل کو اس قدر کیوں چبھا کبیر؟ وہ خاموش رہ گیا۔ ملاحہ کو مارے غصے کے رونا آنے لگا۔ میں بتاتی ہوں کیونکہ تم نے کبھی میرے متعلق ایسی فیلنگز رکھی ہی نہیں۔ وہ تو میں ہی بیوقوف تھی، تمہیں بھی کھینچ پر زبردستی اس راستے پر لے آئی اور تم نے ترس کھا لیا مجھ بیچاری پر۔ بیچاری؟ کبیر کی نگاہ بے اختیار بیک مرر پر اٹھی۔ رونے سے گلابی ہوتی آنکھیں اور بھیگے رخسار۔ وہ بے ساختہ نگاہ پھیر گیا۔ گاڑی چلاؤ کبیر خان، قسمت میں ہوا تو خیریت سے ہی گھر پہنچیں گے، مگر میں آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم جیسے کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے بولا تو ملاحہ دھک سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اب گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ اف، کہیں کورٹ میرج کا پلان تو نہیں بنا رہا؟ فلموں اور ڈراموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے سیدھا گھر جانا ہے کبیر خان، وہ گھبراہٹ چھپا کر سختی سے بولی تو کبیر نے انسنی کرتے ہوئے اپنا دھیان آگے ہی رکھا۔ کبیر، سنا نہیں تم نے؟ اگر تم کہیں اور لے کے گئے مجھے تو میں شور مچا دوں گی۔ اچھا، تب مجھے بھی بتا دیجیے گا، اکٹھے مل کر شور مچائیں گے تو زیادہ لوگ جمع ہوں گے۔ وہ متاثر سا ہو کر بولا تو ملاحہ اسے گھور کر رہ گئی۔ کھڑکی کے باہر آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، یہ واقعی گھر کا راستہ نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے بیٹھی رہ گئی۔ آپ کو ملوانا ہے کسی سے؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ تم پر اعتبار کیا ہے خان، جہاں بھی لے جاؤ، وہ نرمی سے کہتی سارا مان اس پر ڈال گئی تھی۔ اور اس دن وہ پہلی بار کبیر کی دونوں بہنوں سے ملی۔ کبیر نے یہاں بہت خوبصورت نیا گھر خریدا تھا۔ سرپرائز! وہ مسکرا رہا تھا۔ ملاحہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بہت خوبصورت سرپرائز ہے کبیر۔ وہ وقت ایک شاندار وقت تھا۔ کبیر اور ملاحہ کی مسکراہٹ میں ایک بے ساختہ پن تھا اور آنے والے دنوں کے لیے دل میں نیا ولولہ۔ رات اسے بڑی بے صبری سے نمیر کی کال کا انتظار تھا، اور کال تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ سب سو چکے تھے۔ وہ موبائل فل چارج کیے ہوئے تھی کہ کل کی طرح بیٹری ڈاؤن نہ ہو جائے، مگر انتظار ہی رہا اور کال نہیں آئی۔ اس نے خود اس کے نمبر پر کال کی مگر ہر بار نمبر بند ہی ملا۔ اف، وہ جنجلائی۔ آگے پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ زرنگار آنٹی کی یادداشت کیسے متاثر ہوئی، اور ہاں، ان کے ٹیومر کا آپریشن کس نے کروایا ہوگا؟ پھر اس دارالامان میں ان کو داخل کروانا، وہاں انہیں عام مریضوں سے ہٹ کر ہر سہولت اور الگ سے کیئر ٹیکر رکھوا کر دینا، یہ سب کسی کی تو مہربانی ہوگی نا۔ وہ ناخن چباتی مسلسل ایک ٹینشن کی کیفیت میں تھی۔ وہ زرنگار کو لینے گئی تب ان کا کمرہ اور اس کی آرائش دیکھ کر نرس سے پوچھ ہی لیا تو اس نے بتایا کہ زرنگار کے لیے ان ایکسٹرا سہولیات کو ان کے بیٹے نے باقاعدہ خرید رکھا ہے، یعنی وہ کافی اچھے حالات میں ہوگا۔ اف، تو میں کس کو 1,00,000 دے آئی؟ وہ کراہی۔ اسے یاد آیا اس نے تو خود سے موسم ارادہ کیا ہوا تھا کہ 1,00,000 کہیں سے ہاتھ لگا تو موہد افندی کے منہ پر مارنا ہے۔ اس نے بھی تو تھپڑ مارا تھا۔ موہد کو یاد آیا، ایسے ہی موہد کی تعریف کر دی آج اس کے منہ پر۔ یہ تھپڑ اس وقت یاد ہی نہیں آیا تھا۔ خیر، اب 1,00,000 جمع ہوا تو موہد کے منہ پر مارے بغیر شرافت سے ہی واپس کر دوں گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر مشکل وقت میں اسی سے مدد لینا پڑتی ہے مجھے۔ وہ الٹی سیدھی سوچوں کی زد میں تھی جب ہاتھ میں موبائل ایک دم سے زوں زوں کر کے تھر تھرانے لگا تو اس کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ زرنگار کی ڈسٹربنس کے خیال سے اس نے موبائل کو وائبریشن موڈ پر لگایا ہوا تھا۔ نمیر ہی کی کال تھی۔ اس نے 2-3 رنگز آنے دی۔ اسے احساس نہ ہو کہ میں اس کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے بشاش لہجے میں سلام دی بھیجی گئی۔ اس نے خفیف سا ہو کر سلام کا جواب دیا۔ جیتی رہو۔ اس کا بشاش انداز محرمہ کو لاپرواہانہ لگا تو وہ تلملا اٹھی۔ حد ہے، یعنی کہ ہم نے خیر سگالی کے جذبات ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے یہ کال کی ہے۔ ہاں، وہ محظوظ ہو کر ہنسا۔ میرے جذبات تو خیر سگالی والے ہی ہیں مسز۔ جیتے رہیے، شاد و آباد رہیے، بلکہ سدا سہاگن بھی رہیے، وہ برجستہ بولا۔ محرمہ نے اپنے رخسار تپتے محسوس کیے۔
سیدھی لائن پر آؤ نمیر افندی، باقی کی کہانی سناؤ، اور یہ مت بھولو کہ آخر میں فیصلے کا اختیار تم مجھے دے چکے ہو۔ وہ فوراً روڈ ہو گئی، اور وہ آخری فیصلہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں میں کیا؟ تمہیں شوٹ کرنا ہے نمیر وقار؟ وہ سلگ کر بولی۔ کر دینا مہر۔ وہ ایک دم سے اس کی بات کاٹ کر اتنی قطعیت سے بولا کہ مہرماں کے اگلے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ میں انتقام کی آگ میں جلتا شاید افندی ہی کی سطح پر آ گیا تھا مہر۔ کیا کروں، خون کا اثر ہے نا، تبھی انتقام پورا کرنے کے لیے تمہیں چن بیٹھا۔ وہ دھیمے اور بوجھل لہجے میں کہہ رہا تھا، اور مہرماں ساکت سی سن رہی تھی۔ تو اس ظالم انسان کے پاس بھی دل تھا۔ مگر میں نے بہت کڑا وقت دیکھا ہے مہر۔ دنیا میں آپ کا جان سے پیارا ایک ہی رشتہ ہو، اور اسے بھی دنیا آپ سے چھین لینے کی کوشش کرے، تو کیا ایسی دنیا کو آگ نہیں لگا دینی چاہیے؟ ظلم کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی نمیر، چاہے وہ مظلوم ہی کیوں نہ کرے۔ مہرماں دکھ سے بولی۔ مانتا ہوں مہرماں، لیکن میری زندگی میں تاریک راتیں اتنی آئی ہیں کہ شاید میری سوچ مثبت نہیں رہی۔ وہ اعترافی انداز میں بولا تو مہرماں کا دل دکھ سا گیا تھا۔ اعتراف کی راہ پر آتے بہت دیر لگ گئی تمہیں نمیر۔ میں نے اپنی ماں کو خون کے آنسو روتے دیکھا ہے مہرماں۔ آغا ذوالفقار کی جائیداد میں اپنے بھائیوں کے برابر حصہ رکھنے والے اپنے باپ کو بنا دعا کے مرتے دیکھا ہے میں نے۔ اور بچپن کی یتیمی کا دکھ تم کیا جانو مہر بی بی، جس کی عمر پھولوں کی سیج پر گزری ہے۔ میری ماں بھی اس سرد اور تاریک رات میں مر جاتی، اور آج شاید تمہیں نمیر افندی کی یہ کہانی سننے کو نہ ملتی۔ اور اگر ایک روز فاران افندی ہمیں ڈھونڈتے پہلے ہمارے گھر اور پھر محلے والوں سے پوچھ کر اس سرکاری ہسپتال نہ چلے آتے جس کے ایک وارڈ میں زمین پر چادر پھیلا کر میری ماں کو وہاں ڈال دیا گیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس ان کے برین ٹیومر کو آپریٹ کروانے کے لیے روپے نہ تھے۔ اور تب تایا جان کو سامنے پا کر ان کے سینے سے لگ کر مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں اچھے لوگ کم صحیح مگر باقی ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ مہرماں سانس رو کے سن رہی تھی۔ تو فاران چچا نے تم لوگوں کو سہارا دیا، یعنی کہ پھر تو سمرا چچی بھی تمہیں جانتی ہیں؟ مہرماں کا وجود سنسنا اٹھا۔ میری ماں بچ گئی مہر، لیکن آپریشن میں ہونے والی دیر اور ہسپتال کے عملے کی پہلے کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کی یادداشت شدید متاثر ہوئی، یہاں تک کہ وہ مجھے بھی پہچان نہیں پاتی تھی۔ اور یہ افندیس کا ہی دیا ہوا دکھ ہے کہ میں پچھلے 15 برس سے ترس رہا ہوں کہ میری ماں کب مجھے پہچان کر گلے سے لگائے گی۔ تم میرے سوال کا جواب دو نمیر، کیا موہت اور سمرا آنٹی جانتے ہیں تمہیں؟ کبھی ملے ہیں تم سے؟ اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ تیزی سے پوچھا۔ تم میری کہانی سن چکی ہو، تمہارے سوالات کے جواب دینا طے نہیں ہوا تھا مہرماں، وہ رسان سے بولا۔ اگر تب ان لوگوں نے تمہاری مدد کی تھی تو بعد میں اکیلا تو نہیں چھوڑ دیا ہوگا نا؟ اس کا ذہن ابھی تک اسی نقطے پر اٹکا ہوا تھا۔ اب بتاؤ، اس کہانی میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون؟ وہ اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ مہرماں کو شدت سے احساس ہوا تو وہ سر تپا سلگ اٹھی اور تقریباً چلا ہی اٹھی۔ باقی کہانیوں کا مجھے پتہ نہیں، مگر میری زندگی کی کہانی میں صرف اور صرف تم ظالم ہو۔ تم نے وعدہ کیا تھا فیصلہ کرنے کا مہرماں۔ میں قائم ہوں اپنے فیصلے پر نمیر۔ طلاق تو تم مجھے دو گے ہی، لیکن اس سے پہلے میں ایک بار ضرور تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ غصے سے گرائی۔ اور اگر اس کے بعد تمہارا دل نہ چاہا طلاق لینے کو تو؟ اس کے مسکراتے لہجے نے مہرماں کو بھدکا دیا۔ شٹ اپ، اتنے آئے تم پرستان کے شہزادے۔ میں صرف ایک بار تمہارے روبرو آ کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیسا تم نے کہا کہ تم مجھ سے کی گئی زیادتی پر شرمسار ہو، تو اتنی ہی ندامت تمہارے چہرے پر بھی ہے یا نہیں؟ وہ تیزی سے استہزائیہ بولی۔ کبھی کبھار آگاہی سب سے بڑا دکھ بن جاتی ہے مہرماں، لا علمی اللہ کا کرم لگنے لگتی ہے۔ وہ ناصحانہ بولا۔ بیوقوف مت بناؤ مجھے، وہ تیز لہجے میں بولی۔ تمہاری شکل دیکھے بنا نکاح کر لیا، اب بنا دیکھے طلاق لے لوں؟ اگر زندگی میں کبھی آمنا سامنا ہو گیا تو تمہیں تھپڑ مارنے کی میری حسرت دل میں ہی رہ جائے گی۔ وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ ہاں، بہت سی بیویوں کی عجیب و غریب خواہشات سنی تھی، تم ان سب سے یونیک ہو مسز۔
اچھا کتنی بیویاں رکھی ہوئی ہیں تم نے؟ وہ تنزیہ بولی، پھر استہزائی ہنسی سے اضافہ کیا، سبھی کو اغوا ہی کرتے ہوگے۔ کہا نا بہت شرمسار ہوں اپنے کیے پر مہرماں، لیکن صرف تمہارے سامنے۔ افندی سے تو ان کے جیسا ہی بن کے ملنا ہے مجھے، وہ قطعی لہجے میں بولا، پھر اس کی آواز ذرا مدھم ہوئی اور لہجہ ٹھہر سا گیا۔ رہی بیویوں والی بات تو بس تم ہو، اور تم ہی پہ شاید دنیا ختم ہے، اور میری تلاش بھی۔ کال شاید ختم ہو چکی تھی، لیکن مہرماں پسیجتے ہاتھ میں مضبوطی سے موبائل تھامے کان سے لگائے سنسناتی سماعتوں کے ساتھ ابھی تک بے یقین بیٹھی تھی۔ خبیث، کیا بکواس کر رہا تھا بےہودہ شخص! اس نے حواس میں لوٹتے ہوئے موبائل کو پرے پھینکا اور نمیر افندی کو غائبانہ گالیوں سے نوازا۔ وہ یقیناً کوئی بڑی گیم کھیلنا چاہ رہا تھا۔ تم سے ہمدردی اپنی جگہ، لیکن نمیر افندی، میں اپنی زندگی کی خوشیوں کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ تنفر سے خود کلامی کرتی اپنی جگہ پر لیٹ گئی، لیکن نمیر کی آواز و انداز کتنی ہی دیر نیند اور اس کی آنکھوں کے درمیان آنکھ مچولی کرتے رہے، پھر نہ جانے کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ناشتے کے بعد آغا جان نے محض مہرماں کو بات کرنے کے لیے روکا تو وہ اندر ہی اندر خوف زدہ بھی ہوئی، لیکن باادب بیٹھی رہی۔ تم نے اتنا کچھ غلط کر دیا ہے مہرو کہ میرا دل نہیں چاہتا تمہاری شکل دیکھنے کو۔ وہ بہت سنگ دلی سے گویا ہوئے تو مہرماں کے دل کو دھچکا سا لگا۔ وہ بے اختیار ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو ظالموں کا چہرہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے، عام انسانوں جیسا، فرق صرف الفاظ اور رویے کا ہوتا ہے۔ ہم نے موہت جیسے شاندار بندے کی زوجیت میں دیا تمہیں، اور تم اس بدکردار شخص کے نکاح کو سنبھال کر بیٹھی ہوئی ہو۔ مہرماں نظریں گود میں رکھے ہاتھوں پر جما کر بیٹھ گئی۔ بات ہوئی اس کے ساتھ تمہاری؟ وہ حقارت سے پوچھ رہے تھے۔ مہرماں شرم سے ڈوب مرنے والی ہوئی۔ جی، وہ طلاق کا مطالبہ کیا تھا میں نے اس سے آقا جان، لیکن وہ جائیداد میں سے حصہ مانگتا ہے۔ ہاں، اس کے باپ کی نہیں، یہ سب آغا ذوالفقار کی کمائی سے بنا ہے۔ میری زندگی میں وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتا، ناہنجار! وہ تنفر سے بولے، لاؤ دکھاؤ شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد پوتا وارث ہوتا ہے؟ موہت کو بھی تو وراثت میں حصہ دار بنایا ہے آپ نے آقا جان۔ اس کی زبان پھسل گئی۔ آقا جان کا غیظ سے چہرہ لال ہوا۔ بکواس مت کرو مہرو، موہت کو اس نطفہ ناتحقیق سے مت ملاؤ۔ موہت تو شان ہے ہمارے گھرانے کی، تحفہ ہے ہم پر کہ ایک طوائف کے جنے بچے سے ہم اپنی نسل آگے بڑھائیں۔ مہرماں کے دل مارے خوف کے سکڑ گیا۔ انسان خدا بننے کی نعوذ باللہ کوشش کیوں کرتا ہے آخر، جبکہ کبھی بھی منہ کے بل گر جانا اس کا مقدر ہے۔ اس نے اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے کہا، میری اس سے ایک دو بار بات ہوئی ہے آقا جان، وہ بس عزت چاہتا ہے اس گھر میں، اپنی اور اپنی ماں کی۔ اور موہت، وہ بہت اچھا ہے کیونکہ وہ سمرا آنٹی کے گھر پیدا ہوا، یعنی اس کے اچھا ہونے میں اس کا کوئی کمال نہیں۔ تو پھر نمیر کا کیا قصور آقا جان کہ اگر وہ ایک طوائف کے گھر پیدا ہوا ہے؟ خون اور نسل تو وقار افندی کی ہی ہے نا۔ بکواس مت کرو، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، وہ گرجے۔ سوری، اس نے سر جھکا لیا، لیکن دل و دماغ میں بغاوت کی ایک شدید لہر سی اٹھی تھی۔ ایک بار وہ سامنے آ جائے، اپنے ہاتھوں سے گولی اس کے ناپاک سینے میں اتاروں گا میں۔ مہربان نے دانتوں تلے سختی سے لب دبا لیے۔ اسے بلاؤ گھر، کہو کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں بھی تو دیکھوں اس سورما کو۔ بڑے حساب واجب کر دیے ہیں اس نے مجھ پر، اور اگر انکار کرتا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس ناپاک عورت کو بھی گھر سے باہر پھینکواتا ہوں۔ وہ بہت حقارت سے زرنگار کا تذکرہ کر رہے تھے۔ مہرماں کا دل بھیگ گیا۔ اسے پہلی بار حقیقتاً زرنگار اور نمیر افندی سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ ہاں، نمیر افندی سے بھی یہ لوگ اسی قابل تھے کہ ان کا منہ توڑ دیا جاتا۔ ہاں، میں بیچ میں پستی تو کیا، آقا جان کی سوچ پر اس کا ذہن باغی ہو کر اور ہی سمت اڑانے بھر رہا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں نمیر، اس نے اسے دل مضبوط کر کے بنا سوچے سمجھے میسج کر دیا تھا، اور رات گئے اس کی کال بھی آ گئی۔ ذہن نصیب، گن ساتھ لاؤ گی یا وہ بندوبست میں کروں؟
وہ مذاق کر رہا تھا۔ میں سیریس ہوں نمیر، میں واقعی تم سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن صرف تم سے، کسی ایکس وائی زیڈ سے نہیں۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دے کر بولی تو وہ ہنسا، پھر محظوظ ہو کر پوچھنے لگا، اچھا تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں ہی ہوں یا کوئی اور؟ تم اپنا آئی ڈی کارڈ لاؤ گے ساتھ مسٹر؟ اور مجھے کیا مجبوری ہے کہ میں تمہارا مطالبہ پورا کروں؟ وہ جیسے کرید رہا تھا۔ یہ مت بھولو کہ تمہاری ماں اس گھر میں ہمارے رحم و کرم پر ہے۔ مہربان نے افندی پن دکھانے کی کوشش کی۔ وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے مائی ڈیئر، اور تم لوگ جانتے نہیں ہو نمیر افندی کتنی زہر چیز بن چکا ہے اس معاملے میں۔ میری ماں کا بال بھی بیکا ہوا تو پورا افندی ہاؤس الٹ دوں گا میں۔ اس کے لب و لہجے کی قطعیت بری صفاکی پر مہرماں جھرجھری لے کر رہ گئی، پھر اسے دھمکاتے ہوئے بولی، ان کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب یہ لکا چھپی اور فون کالز کا بزدلوں والا سلسلہ بند کرو نمیر، ورنہ آج کے بعد ہی تمہاری کوئی کال اٹینڈ نہیں کروں گی۔ شادی تو ویسے بھی میری موہت کے ساتھ ہو ہی چکی ہے، اور وہ ہینڈسم بھی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ مائی گڈنس، یعنی اب تقابل ہوگا میرا اور موہت کا۔ تم نے دیکھا ہوا ہے اسے؟ ہاں، تمہارے ساتھ کئی بار دیکھا ہے۔ وہ مان گیا تھا۔ اوکے، اب بتاؤ پھر کہاں مل رہے ہو؟ مہرماں کے دل میں سنسنی سی بھر گئی۔ کہتی ہو تو افندی ہاؤس آ جاتا ہوں۔ ورنہ ڈر ہو کر بولا، آغا جان تمہیں قتل کر کے بہت خوشی محسوس کریں گے یقیناً۔ ایک آغا جان اور ایک ان کی پوتی، دونوں کو جان چاہیے میری۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ یقیناً اب اگر وہ نمیر سے ہونے والی نئی نئی ہمدردی کا بتاتی تو وہ شاید سر ہی چڑھ جاتا۔ چپ ہی رہی۔ کیا گارنٹی ہے کہ اس ملاقات کا تم اور کسی کو نہیں بتاؤ گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مہرماں کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا، کہیں وہ مکر ہی نہ جائے۔ قسم لے لو کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ تم سے ملنا میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نمیر۔ اگر تم واقعی خود کو مظلوم سمجھتے ہو تو مجھ سے ایک بار مل لو پلیز۔ دوسری طرف سے گہری سانس لینے کی آواز آئی۔ اوکے ڈن، یہ معاملہ بھی ختم کیے دیتے ہیں مہرماں نمیر افندی۔ وہ بوجھل سے لہجے میں بولا، لیکن یاد رکھنا، بدلے کے لیے تمہیں چننے پر میں بہت شرمسار ہوں۔ جو سزا دوگی وہ قبول ہوگی مجھے۔ چاہو تو گن مجھ سے لے لینا۔ مہرماں ساکت سی سنتی رہی۔ میرے اندر بہت زہر بھرا ہوا ہے مہرماں، تم سب کے لیے، لیکن اب بہت کچھ بدل چکا ہے۔ میں تمہارے سامنے کچھ اعتراف بھی کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہر فیصلہ تمہارا ہوگا۔ باہلان میں سرد تاریک رات سست روی سے گزر رہی تھی۔ موہت کے تفسد سے ملاحہ کا بہت اچھا پرپوزل آیا تھا۔ ملاحہ تو بھونچ کی رہ گئی۔ اس بارے میں تو اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ کوئی پرپوزل بھی آ سکتا ہے۔ 2 دن بعد ان لوگوں کی آمد متوقع تھی۔ تائی جان نے گہری نظروں سے اس کی اڑتی رنگت دیکھتے ہوئے تفصیل بتائی تو وہ جذبز سی ہو کر خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر بس اتنا ہی بولی، ابھی تو بمشکل ایگزام ختم ہوئے ہیں میرے، فرصت تو انجوائے کرنے دے مجھے۔ سسرال جا کے انجوائے کرتی رہنا، لڑکیوں کے زیادہ دیر گھر بٹھانا اچھا نہیں ہوتا۔ وہ صفا چٹ بولی تو دل میں ہوتی پکڑ دکڑ پر قابو پاتی سیدھی موہت کے کمرے میں آئی۔ نوک کر کے اس کی اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی تو موہت سے مکمل ناراض تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر جب وہ سینے پر بازو لپیٹے یوں ہی کھڑی رہی تو موہت ہی کو حیران ہو کر بولنا پڑا، کیا مسئلہ ہے بھائی، زبان سے ہاتھ لانا بھول گئی ہو کیا؟ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا بھائی۔ وہ رونے کو تیار تھی۔ کیا برا کر دیا میں نے؟ میرے لیے پرپوزل کیوں لائے آپ؟ وہ شدید خفا تھی۔ موہت کے ہونٹ اوہ کے انداز میں سکڑے۔ بہت اچھا بندہ ہے وہ، اور ایک اچھی بندی کی تلاش میں ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں اتنی اچھی ہوں؟ اچھا، تو یعنی تمہارا انکار ہے اس پرپوزل کو؟ ملاحہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تو گھر میں بات کر چکا ہوں میں، وہ تعصب سے بولا، پھر جیسے بہت سرسری انداز میں پوچھنے لگا، ویسے وجہ پوچھ سکتا ہوں اس قطعی انکار کی؟ ملاحہ نے نفی میں سر ہلایا تو موہت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چمکی۔ یعنی اس وجہ کا کوئی نام نہیں ہے۔ ملاحہ کا دل سکڑا۔ ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے، آغا جان کے قوانین سب پر ایک ہی طرح کے لاگو ہوتے ہیں۔ وہ یاسیت سے بولی، فرق پڑے گا جب تم اپنی والدہ کے سامنے حق کی آواز بلند کرو گی تو۔
وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا، اور مجھے تم ہمیشہ اپنی پشت پر پاؤ گی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ آپ فی الحال تو یہ سارا معاملہ ختم کروائیں۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ یہ تو اب تم ہی کر سکتی ہو ملاحہ۔ وہ معذرت خوانا انداز میں بولا۔ تو ملاحہ شکوہ کے نظروں سے اسے دیکھتی پیر پٹکتی واپس پلٹی، پھر دروازے میں جا کر تانے دینا نہ بھولی۔ اور ابھی آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ میری پشت پر کھڑے ہونے کا۔ ساتھ دینے والے ہمیشہ ہم قدم ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے نہیں۔ وہ چلی گئی تھی۔ موہت سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ یہ دونوں بہنیں ہی ماشاء اللہ۔ موہت، میں نے نمیر سے بات کر لی ہے، وہ مجھ سے ملنے کو تیار ہے۔ وہ موہت کو بتائے بنا رہ نہ سکی تھی۔ اس نے کون سا قسم دی تھی کسی کو نہ بتانے کے لیے؟ مہرماں نے دل کو تسلی دی۔ موہت آفس میں تھا جب اسے مہرماں کا یہ میسج ملا۔ جواباً اس نے مہرماں کو کال کی تھی۔ کہاں مل رہی ہو اور کیسے طے ہوگا کہ وہ اصل نمیر ہی ہے؟ وہ جرا کر رہا تھا۔ مہرماں کا دل عجیب سے سکون سے بھرا۔ کسی کو تو اس کی فکر تھی۔ ابھی جگہ تو طے نہیں کی، لیکن ملوں گی ضرور۔ اسے تھپڑ مارنے کی شدید خواہش ہے دل میں۔ وہ منتقمانہ لہجے میں بولی، پھر تفاخرانہ بتایا، اسے آئی ڈی کارڈ سمیت بلوایا ہے، ڈونٹ وری۔ وہ خاموش سا ہو گیا۔ کیا ہوا، غلط کر رہی ہوں کیا؟ مہرماں کو اس کی خاموشی کھلی۔ ٹھیک کر رہی ہو بالکل، لیکن میں تمہارا آخری فیصلہ جان سکتا ہوں اگر تم برا نہ مانو تو؟ وہ معذرت خوانا انداز میں پوچھ رہا تھا۔ مہرماں سوچ میں پڑ گئی، پھر گہری سانس بھر کے بولی، پتہ نہیں، شاید اس سے مل کر فوری فیصلہ ہو جائے۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ وہ لیے دیے انداز میں بات ختم کر گیا تو وہ بے جان موبائل کو گور کر رہ گئی۔ جل ککڑا، اس نے تو سوچا ہوگا کہ ساری عمر مجھے یوں ہی اپنے احسان تلے دبا کر رکھے گا۔ کڑ کر غلط ہی سوچا، اور پھر سوچنے لگی کہ نمیر کو ملنے کے لیے کون سی جگہ بتانی چاہیے۔ ایک پارلر کا ہی چکر لگا لو، کیسی اجڑی شکل بنا لی ہے۔ پیپروں کے دوران تائی جان نے کوئی تیسری بار ملاحہ کو ٹوکا تو وہ جو پہلے ہی بھری پڑی تھی چڑ گئی۔ کیوں، ایسا کیا ہونے والا ہے اس گھر میں جس کی تیاری کے لیے پارلر کے چکر لگانا شروع کر دوں؟ انہوں نے گہری نگاہ ملاحہ پر ڈالی۔ لڑکے والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، شکل تو ڈھنگ کی بنا لو تب تک۔ جس کو ایسی ہی شکل اچھی لگے گی وہی آئے بس۔ میں تو ایسی ہی ہوں، وہ تنک کر بولی۔ خیر، ایسی بھی بہت پیاری ہو۔ انہوں نے فوراً بھاپ کا راستہ روک دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ملاحہ کھل کر اس معاملے میں سامنے آئے۔ میری طرف سے ابھی سے انکار ہے، بس۔ وہ شاید سود و زیاں سے بے نیاز ہو چکی تھی، اور کچھ تائی جان کا اس روز کبیر کو بہت زور دے کر ڈرائیور کہنے کا بھی اثر تھا۔ بکو مت، کوار کوٹھا ڈال کر بیٹھو گی کیا؟ انہوں نے درستی سے کہا، اور پھر اسے وہیں ٹوک گئی۔ مہرماں کو دیکھو اور نصیحت پکڑو۔ زندگی کو گھن لگ گیا ہے اس کی۔ وہی تو امی، محبت نہ ملے تو زندگی کو گھن لگ جاتا ہے۔ وہ آزردہ ہوئی۔ تائی جان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ ان کی ناک تلے کیسا کھیل کھیلا جا رہا تھا جس سے وہ بے خبر رہی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو ملاحہ؟ انہوں نے تیز لہجے میں پوچھا تو وہ مرجھا سی گئی۔ میں ابھی اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی امی۔ بیٹیاں عزت و آبرو سے وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں تو والدین کی عزت بھی برقرار رہتی ہے۔ وہ جتانے والے لہجے میں بولی تو ملاحہ ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ اور مجھے اپنی بیٹیوں پر بہت مان ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گئی تھی۔ امی، وہ اس کی پکار پر دروازے تک جا کر رک گئی۔ اگر میں کہیں اور شادی کرنا چاہوں تو؟ اس کا جھجکا ہوا لہجہ کانوں سے ٹکرایا تو صدیقہ بیگم کا دل ڈول گیا۔ ملاحہ منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تو اسے کہو رشتہ بھیجے، دیکھ لیں گے ہم، وہ مضبوط مگر بظاہر لاپرواہ انداز میں کہتی کمرے سے نکل گئی تو ملاحہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ یس، خوشی سے بھرپور نعرہ لگا کر اس نے فوراً کبیر کو کال ملانے کے لیے موبائل اٹھا لیا۔